آپ کا اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، مرتے دم تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے عذاب ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی خبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹکائے اور غلط قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک امراض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یوں عبادات برائے نام رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل منہ کو لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکرے بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، اپنے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے اور درود شریف پڑھے اور دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو اور ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور عبادات میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت کو اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جا میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک اس کے نیک بندے نے فرمایا،
تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادات میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے، اس کی طرف محبت سے دیکھنے سے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بھی کبھی اپنے دل میں سختی پاتا، صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شریف رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں آ گئے اور جوش میں آ کر اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے ان کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر کی ہی نماز مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائے، ہمارے دل کے روشن کرے۔ کاش نمازوں میں ہمارا بھی دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت دے اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے۔ امین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذریعے ہیں، چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، کہ قرات، دعا، ذکر اور اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کریں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہیں۔ وسوسہ شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوت نفسانی سے دل نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اٹک جائے۔ نمبر 3، نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے جو نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع و سجود میں ڈنڈی مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ تو نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کر پائے گا، اور یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ مستند احمد بن ماجہ میں ہے کہ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں ہے پڑھیں، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عبادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر وہی رٹی رٹائی دعا بار بار چلتی رہتی ہے اور وہی ورد بار بار زبان پر جاری ہوتا ہے، لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گے تو نماز میں دھیان بھی ہوگا اور توجہ بھی رہے گی۔ جس گھر میں نماز پڑھیں وہاں نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی رغبت ہو، اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت جائیں پھر نماز ادا کریں۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لیں پھر نماز پڑھیں۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں، اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہمیں اس کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکیں، اور شیطانی وسوسوں اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنے ثواب اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، وقت کی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیر پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمان کے ساتھ۔ ہماری شریعت میں ہے با جماعت نماز ادا کرو۔ نماز کو ترک کرنا سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے قرآن فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا، اور فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتے ہیں
اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے جہالت اور گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس کی طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر ندامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فارون اور ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم اس کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے ارواق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کے 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں، اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ یہ 103 نمبر آیت سورۃ النساء میں ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتَ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 جملے ہیں، یہ 2 جملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے،
یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو۔ نماز اسی حالت میں نہیں پڑھنی، اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیے، پھر اللہ سے مانگیے۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ نے جو مانگا ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے کتنے دن پڑھیں؟ کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی نماز میں سکون لے کے آئے گا، نماز آپ کے دل لگی آئے گی، خشوع لے کے آئے گا، خضوع لے کے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستے پر آئیں۔ قرآن مجید کی سورۃ احراف آیت نمبر 56-55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے سے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، وہ خدا سے خوف کرتے ہوئے امید رکھ کر دعا مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے، دعا کی اہمیت، فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والے بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں ان کے کام پورے فرما دے۔ یا اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو شادی شدہ جوڑوں میں محبت نہیں ہے ان کے درمیان محبت ڈال دے اور خلوص پیدا کر دے، اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو قرض نہیں دے سکتے، ان پر اپنی رحمت فرما دے، انہیں قرض سے جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔